بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت۔ اسلام میں والدین کا مقام سب سے بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے نرمی کی بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہ کر حمل میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دے رحمت کے ساتھ اور عرض کر کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہے تو اسے ضائع کر دے یا محفوظ رکھ لے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تمہارا باپ۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کا دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کی دعائیں لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے فیصلوں کا احترام کریں اور ان سے نرمی سے بات کریں۔ بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ انہیں اف تک نہ کہیں اور ان سے نرم لہجے میں بات کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور ان کے نیک یادوں کو زندہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں سے ہماری زندگیوں کو برکت دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔